میری بیٹی جب 13 سال کی تھی تو اسے شادی کا بہت شوق تھا۔ وہ اسکول سے گھر آتے ہی کہتی، امی میری جلدی شادی کر دیں، مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا۔ میں اس بات سے بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک رات میں اس کے کمرے میں چھپ گئی۔ جو منظر میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بیٹی میڈیکل کی طالبہ تھی۔ وہ ہر ہفتے مجھ سے فٹکری منگواتی اور کہتی کہ استاد نے اس پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے۔ ایک دن اس کی کلاس فیلو جو ہماری پڑوسن بھی تھی مجھے کہنے لگی، آنٹی ایک رات اپنی بیٹی کے کمرے میں سوئیں، آپ کو اس کا راز معلوم ہو جائے گا۔ اگلی رات میں چپکے سے بیٹی کے بستر کے نیچے چھپ گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد میری جان نکل گئی، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو وہ فٹکری استعمال کرتے دیکھا جس کا حقیقت میں کچھ اور ہی مقصد تھا۔ میرا نام کلثوم ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ میری اور میرے شوہر کی خواہش تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو پڑھائیں لکھائیں اور اسے ڈاکٹر بنائیں۔ ہم بہت غریب تھے لیکن ہم نے اپنی بیٹی کے خواب چھیننے نہیں دیے۔ ہم نے بڑی محنت اور قربانی سے اسے پڑھایا۔ وہ بھی بہت محنتی تھی اور دن رات پڑھتی رہتی تھی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا، 2 کمروں پر مشتمل۔ ایک کمرے میں ہم میاں بیوی اور دوسرے میں ہماری بیٹی رہتی تھی۔ اکثر اس کے کمرے کی لائٹ رات بھر جلتی رہتی اور ہمیں فخر ہوتا کہ وہ محنت کر رہی ہے۔ آخرکار اس کی محنت رنگ لائی اور اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا۔ ہم نے خوشی میں پورے محلے میں مٹھائی بانٹی، لیکن کالج دوسرے شہر میں تھا، اس لیے فیصلہ ہوا کہ وہ ہاسٹل میں ہی رہے گی اور ہر 15 دن بعد گھر آیا کرے گی۔ شروع میں سب ٹھیک چلتا رہا، مگر کچھ عرصے بعد اس نے ایک عجیب عادت اختیار کر لی۔ وہ ہر بار گھر آ کر مجھ سے فٹکری منگواتی۔ ایک دن مجھے اس کے کمرے سے کچھ مشکوک چیزیں ملی۔ میں پریشان ہو گئی، شاید ایسا ہی ہوتا ہو، آخر مجھ جیسی 5 جماعت پاس کو کیا معلوم کہ میڈیکل کی پڑھائی کیسے ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہو چکا تھا، اس لیے اس بار جب بیٹی آئی اور اس نے پھر تجربے کا کہہ کر فٹکری منگوائی تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ ہر 15 دن بعد تمہیں یہی کام کیوں دیا جاتا ہے؟ میرا سوال سن کر پہلے تو وہ کچھ گھبرا گئی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، امی یہ کام ہمیں تب تک ملتا رہتا ہے جب تک ہم اسے صحیح طریقے سے مکمل نہ کر لیں۔ فٹکری والا تجربہ ہر بار غلط ہو جاتا ہے اور استاد کہتے ہیں کہ تجربہ ناکام رہا ہے، اس لیے جب تک کامیاب نہ ہوں یہ کام ملتا رہے گا۔ بیٹی کے اس لمبے جواب سے مجھے تسلی ہو گئی اور میرے دل کے سارے شک دور ہو گئے۔ میں نے خوشی خوشی اسے فٹکری لا کر دے دی۔ ایک رات گھر میں گزارنے کے بعد وہ واپس ہاسٹل چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے اس کے کمرے کی صفائی کی تو ایک چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اس چیز کو دیکھنے کے بعد وہ اندھا اعتماد باقی نہ رہا۔ یقیناً کوئی ایسی بات تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی، مگر کیا؟ یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے اور برے خیالات ستانے لگے۔ میں نے کام چھوڑ دیا، وہ چیز اٹھائی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ سوچنے لگی کہ حقیقت کا پتہ کیسے لگاؤں۔ بیٹی سے پوچھنا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ سچ نہ بتاتی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں خوش ہو گئی کہ شاید اس طرح سچ معلوم ہو جائے۔ میں فوراً اٹھی، چادر لی اور گھر سے نکل کر میں روڈ کی طرف چل پڑی، جہاں ایک قطار میں بڑے خوبصورت پکے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی۔ یہ ایک چودھری صاحب کا گھر تھا جو بہت سخی اور مالدار تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو میری بیٹی کے ساتھ ہی پڑھتی تھی اور ڈاکٹر بن رہی تھی، اسی میڈیکل کالج میں جہاں میری بیٹی پڑھ رہی تھی۔ فرق یہ تھا کہ وہ ہاسٹل میں نہیں بلکہ روزانہ آتی جاتی تھی۔ چودھری صاحب اپنی بیٹی کو خود گاڑی میں لاتے اور لے جاتے تھے۔ میں ان کے گھر گئی اور ان کی بیٹی سے ملی۔ اس نے مجھے پہچان لیا کیونکہ میں پہلے بھی چند بار بیٹی کی کتابوں کے سلسلے میں وہاں جا چکی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے بڑے تحمل سے میری بات سنی اور جب میں نے اسے وہ چیز بھی دکھائی جو مجھے بیٹی کے کمرے سے ملی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں فکر نہ کروں، وہ کالج میں میری بیٹی پر نظر رکھے گی اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں مجھے آگاہ کرے گی۔
میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میری بیٹی ہر 15 دن بعد پھٹکری اس بہانے سے منگواتی ہے کہ اسے کوئی پریکٹیکل کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ اور حیران ہوئی اور بولی کہ انہیں ایسا کوئی کام نہیں دیا جاتا۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے اور میری پریشانی بڑھ گئی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر اس نے کہا کہ میں فکر نہ کروں، وہ اصل حقیقت معلوم کرے گی اور اگر کوئی غلط بات ہوئی تو میری بیٹی کو روکنے کی بھی کوشش کرے گی۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ وہ چیز دوبارہ بیٹی کے کمرے میں اسی جگہ رکھ دوں تاکہ اسے شک نہ ہو کہ ہمیں کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب میرا دن رات ایک ہی کام تھا، اللہ سے خیر کی دعا کرنا اور بے چینی سے 15 دن گزرنے کا انتظار کرنا۔ آخرکار وقت گزرتا گیا اور جمعہ کی شام میری بیٹی 2 دن کی چھٹی پر گھر آئی۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا لیکن اس میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئی۔ وہ پہلے جیسی ہی تھی، اس کا رویہ بھی ویسا ہی تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو مجھے مزید شک میں ڈالتی۔ مگر میں بھی کیا کرتی؟ جب سے مجھے بیٹی کے کمرے سے وہ چیز ملی تھی میرے دل میں شک پیدا ہو گیا تھا۔ بیٹی نے حسب معمول پھر یہ کہہ کر پھٹکری منگوائی کہ اسے کوئی تجربہ کرنا ہے۔ میں نے بھی بغیر کچھ ظاہر کیے اسے پھٹکری لا کر دے دی اور خاموشی سے چودھری صاحب کی بیٹی کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب میری بیٹی ہاسٹل سے واپس آئے گی تو وہ میرے گھر آ کر ساری حقیقت بتائے گی۔ اتوار کے دن تقریباً دوپہر 1 بجے کے قریب وہ ہمارے گھر آئی۔ میری بیٹی اس وقت سو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اسے جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت ہرگز نہیں کی تھی، پھر وہ اس راستے پر کیسے چل پڑی؟ میں حیران اور پریشان سوچوں میں گم تھی، مگر اب تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میری بیٹی جس راستے پر چل رہی تھی وہ دنیا میں بدنامی اور ذلت کا سبب تھا اور آخرت میں مکمل بربادی کا باعث۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر اس لڑکی نے تسلی دی اور آہستہ سے کہا، آنٹی آپ اس طرح پریشان نہ ہوں بلکہ مسئلے کا حل سوچیں۔ ایک رات چپکے سے اپنی بیٹی کے کمرے میں سو جائیں اور دیکھیں کہ وہ رات کو کیا کرتی ہے۔ اس طرح آپ خود حقیقت دیکھ سکیں گی اور یہ بھی سمجھ سکیں گی کہ اسے اس راستے سے کیسے نکالنا ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ اس دن شام کو بیٹی نے واپس ہاسٹل جانا تھا، اس لیے مجھے پھر 15 دن انتظار کرنا پڑا۔ 15 دن بعد جب بیٹی واپس آئی تو میں اس رات چپکے سے اس کے کمرے میں چلی گئی اور اگلے ہی لمحے میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کئی دنوں سے دعا کر رہی تھی کہ جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے وہ جھوٹ ہو، مگر افسوس میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی اور خوفناک سچائی میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ میں نے وہ رات بہت اذیت میں گزاری۔ نہ تو مجھے کوئی حل ملا اور نہ ہی سکون، بلکہ میری پہلے والی سمجھ بوجھ بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ البتہ یہ غنیمت تھی کہ ابھی میرے شوہر کو اس سب کا علم نہیں تھا۔ میں ایک بات سمجھ چکی تھی کہ اب میری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکے گی اور جس دلدل میں وہ پھنس چکی تھی شاید اس سے نکلنا بھی مشکل تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ بات ابھی اپنے شوہر سے چھپا کر رکھوں گی اور چودھری صاحب کی بیٹی سے درخواست کروں گی کہ جس طرح اس نے حقیقت معلوم کرنے میں میری مدد کی، اسی طرح اب میری بیٹی کو اس دلدل سے نکالنے میں بھی میری مدد کرے۔ اگلے دن میں دوبارہ چودھری صاحب کے گھر گئی۔ میں نے روتے ہوئے اس کی بیٹی سے درخواست کی کہ وہ میری مدد کرے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بچا سکوں۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ اگر میری بیٹی کو اس دلدل سے نہ نکالا گیا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کئی لڑکیاں اس میں پھنس چکی ہیں اور اکیلے کسی ایک کی مدد کرنا ممکن نہیں۔ اس مسئلے کا حل کے لیے ایک با اختیار شخص کی مدد ضروری تھی اور ہمارے سامنے چودھری صاحب کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ میں اور اس کی بیٹی ہمت کر کے چودھری صاحب کے پاس گئے اور انہیں ساری صورتحال بتائی۔ یہ سن کر وہ توبہ استغفار کرنے لگے اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ مدد سے انکار نہ کر دے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں رحم ڈال دیا اور وہ مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ چونکہ معاملہ بہت حساس تھا اور کئی گھروں کی عزت اس سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ اسے خاموشی سے حل کیا جائے۔
اسی لیے چودھری صاحب نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے ایک اعلیٰ پولیس افسر سے رابطہ کیا اور اس سے پورا معاملہ بتا کر تحقیقات کی درخواست کی۔ انہوں نے ساری بات سن کر اپنے طور پر اس معاملے کی تحقیقات کی درخواست کی۔ پرانے تعلقات کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ پولیس افسر مان گیا اور اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے اس نے مکمل تحقیق کروائی۔ تحقیقات کے نتیجے میں ایسے ہولناک انکشافات سامنے آئے کہ دل کانپ اٹھا۔ چودھری صاحب نے فوراً اپنی بیٹی کو اس کالج سے نکال لیا اور کسی دوسری جگہ داخل کروا دیا۔ بظاہر یہ ایک تعلیمی ادارہ تھا، مگر حقیقت میں یہ ہرگز اس قابل نہیں تھا کہ شریف لوگ اپنی بیٹیوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ چودھری صاحب نے وہی کیا جو ایک باعزت انسان کو کرنا چاہیے تھا۔ پولیس نے بغیر کسی کا نام ظاہر کیے مکمل منصوبہ تیار کیا تاکہ کالج کی انتظامیہ اور اس میں ملوث عملے کے خلاف کارروائی کی جا سکے اور کوئی مجرم بچ نہ سکے۔ میری بیٹی بھی ابھی اس کالج سے واپس آ چکی تھی۔ میں نے اسے کالج سے نکلوا لیا تھا کیونکہ یہ بات زیادہ دیر چھپ نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے اگلے ہی دن اپنے شوہر کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئے، پھر شدید غصے میں آ کر انہوں نے بیٹی کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے ہی نشے کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے مار برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ میرا شوہر اتنے غصے میں تھا کہ وہ اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جب میں نے کہا کہ اسے اسپتال لے چلتے ہیں تو وہ مجھ پر بھی غصہ کرنے لگا، مگر آخر وہ باپ تھا، زیادہ دیر سخت نہ رہ سکا اور ہم نے اسے علاج کے لیے شہر لے گئے۔ وہاں چودھری صاحب نے ایک بار پھر ہماری اخلاقی اور مالی مدد کی۔ آہستہ آہستہ ہماری بیٹی صحت یاب ہونے لگی۔ وہ ہم دونوں سے شرمندہ تھی اور روتے ہوئے معافی مانگتی تھی۔ ہم ماں باپ تھے، ہم نے اسے پہلے ہی معاف کر دیا تھا، مگر اس کا کیا فائدہ؟ اس کا مستقبل تو برباد ہو چکا تھا، ہمارا خواب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اب ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی، نہ ہمارے پاس مزید پیسے تھے، نہ پہلے جیسا اعتماد۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ جب میں نے اس کے کمرے کی صفائی کی تو مجھے کچھ چھوٹی چھوٹی پڑیاں پیکٹ ملے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کیا ہے، کیونکہ میں نے کبھی اسے ایسا کچھ لا کر نہیں دیا تھا۔ جب میں نے انہیں کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ نشے کی پڑیاں تھیں جو دیکھنے میں فٹکری جیسی لگتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میری بیٹی کا نشے سے کیا تعلق؟ کیا یہ بھی میڈیکل کے کسی تجربے کا حصہ ہے؟ اسی سوال کے جواب کے لیے میں چودھری صاحب کی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے بتایا کہ نہ صرف نشہ بلکہ انہیں تو فیکٹری کی بھی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس سے میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ پھر اس نے وعدہ کیا کہ وہ اصل حقیقت معلوم کرے گی۔ جب اس نے میری بیٹی کا پیچھا کیا تو اسے معلوم ہوا کہ کالج میں نشے کا ایک بڑا نیٹ ورک چل رہا تھا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ ہاسٹل کے وارڈن، کچھ اساتذہ اور چوکیدار بھی اس میں شامل تھے۔ وہ طالبات کو نشے کا عادی بناتے اور پھر ان کا غلط استعمال کرتے۔ ان کا نشانہ زیادہ تر لڑکیاں ہوتی تھیں جنہیں نشے میں بے عزت کر کے غلط کاموں پر مجبور کیا جاتا تھا۔ میری بیٹی بھی ان کے جال میں پھنس گئی تھی۔ شروع میں اسے پیسوں کا لالچ دیا گیا، پھر آہستہ آہستہ اسے سب کچھ چھین لیا گیا۔ اب وہ نشے کی عادی ہو چکی تھی اور اس کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، اسی لیے وہ ان کے جھانسے میں آتی رہی اور اپنی زندگی برباد کرتی رہی۔ مختصر یہ کہ بہت سی لڑکیاں اس نشے کا شکار ہو چکی تھیں اور یہ لوگ ان کا استعمال کر کے اپنا کاروبار چلا رہے تھے۔ میری بیٹی گھر نشہ لاتے وقت اسے پھٹکری میں ملا دیتی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور اس کا نشہ بھی جاری رہے، اسی لیے وہ مجھ سے پھٹکری منگواتی تھی۔ جس رات میں نے اسے چھپ کر دیکھا، وہ پھٹکری پیس کر نشے میں ملا رہی تھی تاکہ نہ کالج میں پکڑی جائے نہ گھر میں۔ لیکن اس دن وہ غلطی سے نشے کی پڑیاں گھر ہی چھوڑ گئی اور اسی طرح ساری حقیقت کھلتی چلی گئی۔ افسوس یہ ہے کہ جب حقیقت سامنے آئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بیٹی کا مستقبل برباد ہو چکا تھا۔ اب وہ نشہ چھوڑ چکی تھی، مگر ڈاکٹر نہ بن سکنے کی وجہ سے آج بھی لوگ ہمیں طعنے دیتے ہیں اور ہمارا دل دکھاتے ہیں۔